انسپیکٹر جمشید سیریز ناول بے تکی وارداتیں بائے اشتیاق احمد پارٹ 4۔ راستے میں اچانک فرزانہ کو ایک بات یاد آئی۔ اس نے چونک کر کہا، میں آپ کو نجم الدین صاحب کے گارڈز کے بارے میں بتانا تو بھول ہی گئی۔ اور وہ کیا ہے؟ دروازے پر ہر وقت 2 گارڈز ہوتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہوتی ہے۔ 2 صبح 8 بجے آتے ہیں، وہ 4 بجے تک رہتے ہیں۔ 4 بجے دوسرے آ جاتے ہیں، وہ رات کو 12 بجے تک رہتے ہیں۔ رات کو 12 بجے آنے والے صبح 8 بجے تک رہتے ہیں۔ آج صبح سے دوپہر کی ڈیوٹی والے گارڈز نے ڈیوٹی اوقات ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے بیگم نعمانی سے کہا تھا کہ انہیں اچانک کام آ پڑا ہے۔ انہوں نے جانے کی اجازت دے دی کہ ابھی تھوڑی دیر تک دوسرے آ جائیں گے، لیکن دوسرے بھی نہیں آئے۔ بس مجھے یہ بات عجیب لگی تھی۔ تم صوفیہ کو فون کرو، اس سے پوچھو 4 بجے والے آئے ہیں یا نہیں۔ جی اچھا۔ فرزانہ نے اس کے نمبر ملائے۔ سلسلہ ملنے پر بولی، السلام علیکم صوفیہ، شام والے گارڈز آئے یا نہیں؟ 2 میں سے ایک گارڈ آیا ہے، دوسرا غائب ہے اور اس سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ بابا جان کو بھی اس بات پر حیرت ہے۔ ویسے انہوں نے اپنے دفتر اس بات کی اطلاع دے دی ہے۔ اب موبائل انسپیکٹر جمشید نے لے لیا اور بولے، معاملہ حد درجے بگڑتا جا رہا ہے صوفیہ بیٹا۔ آپ اپنے والد صاحب سے کہیں کہ وہ ان تینوں گارڈز کے رہائشی پتے اور سیل فون نمبر ہمیں مہیا کر دیں۔ یعنی وہ ایک جو ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہوا اور وہ دونوں جو اجازت لے کر جلدی چلے گئے تھے۔ سیل فون کے ذریعے تو بابا خود ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن نہیں ہو سکا۔ کچھ یاد ہے کہ جس رات آپ کے گھر میں سیاہ پوش داخل ہوا تھا، اس رات ڈیوٹی پر کون سے 2 گارڈ تعینات تھے؟ یہی 2 تھے انکل، جو آج صبح چھٹی لے کر گئے تھے۔ مجھے اس لیے اچھی طرح یاد ہے کہ بابا نے صبح ان سے جرح کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کے صرف پتے معلوم کر کے فرزانہ کے سیل فون پر ٹیکسٹ میسج لکھ کر بھیج دو۔ جی انکل، ویسے اب بابا بھی اس معاملے میں بہت پریشان ہو چکے ہیں۔ جلد ہی ان کی پریشانی دور ہو جائے گی، فکر نہ کریں۔ اور پھر جلد ہی انہیں تینوں کے نام اور پتے موصول ہو گئے۔ اس وقت رات کے 10:15 ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر جانے کے بجائے ان میں سے ایک گارڈ کے پتے پر پہنچے۔ اس کا نام شامل خان تھا۔ یہ صبح 8 بجے سے سہ پہر 4 بجے تک والا گارڈ تھا۔ یعنی وہ دونوں جو ضروری کام کا کہہ کر صوفیہ کی والدہ سے اجازت لے کر آئے تھے، یہ ان میں سے ایک تھا۔ دستک کے جواب میں 45 سال کی عمر کے قریب شخص نے دروازہ کھولا۔ ہمیں شامل خان صاحب سے ملنا ہے۔ ہاں جی، میں ہی شامل خان ہوں۔ یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ گھر پر نہیں ملے گا۔ ہمارا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے ہے، مجھے انسپیکٹر جمشید کہتے ہیں۔ اوہ، انہوں نے اس کا رنگ سفید پڑتے دیکھا۔ میں کمرے کا دروازہ کھولتا ہوں، اس نے کہا اور مڑنے لگا۔ انسپیکٹر جمشید نے فوراً اس کی کلائی پکڑ لی کہ کہیں فرار نہ ہو جائے۔ کمرے کا دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں، ہم جیپ میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ جی اچھا، جیسے آپ کی مرضی، اس نے بوکھلا کر کہا۔ آج چھٹی کس لیے لے آئے تھے؟ انہوں نے اسے گاڑی میں بٹھانے کے بعد کہا۔ وہ بس طبیعت خراب تھی۔ نعمانی صاحب نے تو بتایا تھا کہ تم دونوں کو اچانک ایک کام آ پڑا ہے اور اب کہہ رہے ہو کہ طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ بس طبیعت خراب ہو گئی تھی، اب ان سے کیا کہتے؟ طبیعت کی خرابی کو بیگم صاحبہ نہیں مانتی، لہذا چھٹی بھی نہیں ملتی۔ خیر مان لیا، لیکن ہمیں تو تم بالکل ٹھیک نظر آ رہے ہو۔ سر میں شدید درد ہے اور سر کا درد نظر نہیں آتا صاحب، اس نے مسکرا کر کہا۔ انہوں نے اس کے لہجے میں طنز کی کاٹ صاف محسوس کی۔ او اچھا، خیر تمہارے ساتھ جو دوسرا گارڈ تھا اس نے چھٹی کیوں کی تھی؟ چلو کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ تمہاری طبیعت خراب تھی،
لیکن اس دوسرے کو کیا ہوا تھا؟ وہ کیوں نکل گیا تھا؟ صاحب آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ اتنی پوچھ گچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے چھٹی کی بھی ہے تو یہ ہمارے محکمے کا معاملہ ہے، ہمارا محکمہ اس کی انکوائری کرے گا۔ آپ انٹیلیجنس والے کیوں ہمیں پریشان کر رہے ہیں؟ ویسے تو تم جانتے ہی ہو کہ تم سے کیوں جرا کی جا رہی ہے، پھر بھی اگر تم سننا ہی چاہتے ہو تو بتا دیتا ہوں کہ جس رات نعمانی صاحب کے گھر میں سیاہ پوش داخل ہوا، اس رات تم دونوں ہی ڈیوٹی پر تھے۔ اس کے باوجود سیاہ پوش ان کی چار دیواری میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ وہ مہمہ ہے جس کی انکوائری تمہارا محکمہ نہیں بلکہ محکمہ سراغ ثانی ہی کرے گا۔ اگر تم تعاون کرو گے اور جیسا ہم کہیں ویسا کرو گے تو ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہ سکو گے، ورنہ مزاحمت کی صورت میں علاج کی ذمہ داری تو ضرور تمہارے محکمے کو ہی اٹھانی پڑے گی، کیونکہ پھر ہم تمہیں ڈنڈا ڈولی کر کے یہاں سے لے جائیں گے۔ اب اس عمر میں تم نہ تو ڈنڈے کھانا پسند کرو گے اور نہ ڈولی اٹھوانا۔ اگر تم ڈولی اٹھوانا پسند بھی کرو گے تو تمہارے بیوی بچے ہرگز پسند نہیں کریں گے، لہٰذا ڈولی اٹھنے کی صورت میں تم کو اپنی بیوی بچوں کے ڈنڈے کھانے پڑیں گے۔ امید ہے اب تمہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ محکمہ سراغ رستانی والے کیوں تمہیں پریشان کر رہے ہیں۔ فاروق ایک ہی سانس میں کہتا چلا گیا۔ اس کی طویل تقریر پر انسپکٹر جمشید بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے، لیکن دوسری طرف شامل خان کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا۔ اب بتاؤ کہ تمہارا ساتھی گارڈ کیوں چھٹی لے کر گیا تھا؟ محمود نے شامل خان کو گور کر دیکھا۔ صاحب، ہم لوگوں کو پہلے ہی خوف تھا کہ ہم سے پوچھ گچھ کی جائے گی، اس لیے جب میں نے چھٹی پر جانے کی بات کی تو وہ بولا کہ اگر پولیس والے مجھے تھانے لے گئے تو میں اکیلا پھنسوں گا، اس لیے میں بھی ضروری کام کا بہانہ کر کے تمہارے ساتھ ہی چل نکلتا ہوں۔ وہ ذرا کم عمر ہے صاحب، ابھی 1 ماہ پہلے ہی نوکری لگی ہے اس کی، بہت گھبرا ہے بیچارہ۔ گھر جانتے ہو اس کا؟ کہاں ہوگا اس وقت؟ گھر پر ہی ہوگا جی اپنے۔ ہمیں وہاں لے چلو، پھر تم دونوں کو ساتھ لے کر ہم اپنے دفتر جائیں گے، اور وہاں تم ہمیں سچ سچ بتاؤ گے کہ آج تم نے چھٹی کیوں کی ہے، آخر اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہم تم دونوں کو ایک ہی بار بتائیں گے۔ اب وہ شامل خان کو ساتھ لے کر دوسرے کے گھر روانہ ہوئے۔ البتہ انسپکٹر جمشید نے اسے یہ اجازت دے دی کہ وہ اپنے گھر والوں کو بتا دے کہ وہ ایک انکوائری کے سلسلے میں محکمہ سراغ رسانی کے دفتر جا رہا ہے۔ اب وہ شامل خان کو ساتھ لے کر دوسرے کے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ انسپکٹر جمشید تینوں کو اشارہ کر چکے تھے کہ ہوشیار رہیں، کیونکہ شامل خان فرار ہونے کی کوشش کر سکتا ہے، نہ صرف یہ بلکہ کسی اندھی گولی کا نشانہ بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ منصوبہ سازوں کا کارندہ ہے تو وہ راز کھلنے کے ڈر سے اسے ختم بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا گارڈ خیبر کالونی میں رہتا تھا۔ یہ ایک خردرو آبادی تھی جسے بعد میں کچی آبادیاں پکی کروانے کے نام پر سرکاری دستاویزات میں باقاعدہ کالونی کے طور پر رجسٹر کر لیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں نہایت گندگی تھی، سڑکیں بھی ٹوٹی پھوٹی تھیں اور صاف پانی کا بھی انتظام نہیں تھا۔ اونچے نیچے راستوں سے گزر کر ان کی جیپ ایک تنگ گلی کے دہانے پر جا پہنچی۔ گلی اتنی تنگ تھی کہ جیپ اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ گندے نالے کے ساتھ ایک پگڈنڈی تھی، اس پر چلتے ہوئے وہ ایک بغیر دروازے کے مکان کے سامنے جا رکے۔ بدبو سے ان کے دماغ پھٹے جا رہے تھے۔ 60 گز کے اس برائے نام مکان کے داخلی دروازے پر صرف ایک پردہ لٹکا ہوا تھا۔ شامل خان نے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی تو ایک 2-2.5 برس کی سرخ و سفید گول مٹول سی بچی دوڑ کر دروازے پر آئی اور اپنی نیلی نیلی آنکھوں سے انہیں تکنے لگی۔ فرزانہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ زرمینا، اس کے منہ سے نکلا۔ اسی وقت قدموں کی چاپ سنائی دی اور ایک نوجوان باہر نکلا۔
بچی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ اس نے جھک کر بچی کو گود میں اٹھایا اور بولا، السلام علیکم شامل خان، کہو کیا حال چال ہے؟ اسی کے ساتھ اس کی نظر ان چاروں پر پڑی۔ وہ ٹھٹک گیا، بچی کو گود سے اتار دیا اور انسپکٹر جمشید کی طرف غور سے دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے شامل خان کی جانب۔ شامل خان نے جلدی جلدی اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں انہیں پریشانی کی جھلک صاف دکھائی دی، لیکن ساتھ چلنے کے معاملے میں وہ بغیر چوں چرا کے تیار ہو گیا۔ انہوں نے اسے بھی جیپ میں بٹھا لیا اور 20 منٹ کے بعد وہ اسے ایک عمارت میں لے آئے۔ سب انسپکٹر اکرام دروازے پر ان کی راہ دیکھ رہا تھا۔ انسپکٹر جمشید انہیں نہ جانے کیوں انہیں اپنی کسی خفیہ عمارت میں نہیں لے کر آئے تھے۔ یہ پولیس کا ایک عام سا ریمانڈ روم تھا، جسے عام زبان میں کمرہ امتحان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہاں کے عجیب و غریب حالات شامل خان اور اس کے دوسرے ساتھی نے کب دیکھے تھے۔ حیران ہوئے کہ یہ انہیں کہاں لایا گیا، یہ کیسی جگہ ہے؟ یہ کمرہ لوگوں کی زبانیں کھلوانے کے کام آتا ہے۔ آپ ہم سے ایسے ہی پوچھ لیں، ہم سچ بتا دیں گے، بلکہ بتا بھی چکے ہیں، تو پھر اس طرح ہم پر ظلم کرنے کی کیا ضرورت؟ تو پھر بتا دو، چھٹی کیوں کی تھی؟ ان کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ اکرام نے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو، دروازہ کھولا جائے یا نہیں؟ کھول دو اکرام، میں تیل دیکھنا چاہتا ہوں، تیل کی دہار دیکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے پرسکون آواز میں کہا۔ اکرام نے جو ہی دروازہ کھولا، ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ حیرت کے بادل۔ انہیں ہوش آیا تو اسپتال میں تھے۔ بیگم جمشید، خان رحمان اور پروفیسر داؤد ان کے آس پاس موجود تھے، بلکہ آج تو بیگم شرازی بھی آئی ہوئی تھی۔ کیا وہ فرار ہو گئے؟ تم چاروں اور اکرام کے علاوہ پولیس کو اس کمرے سے کوئی اور بے ہوش حالت میں تو نہیں ملا؟ خان رحمان نے کہا۔ ہمارے علاوہ وہاں 2 آدمی اور بھی تھے، انسپکٹر جمشید بولے۔ لیکن جمشید، معاملہ کیا ہے؟ پروفیسر داؤد نے پوچھا۔ معاملے ہی کو تو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے ہمیں اور دور کر دیا، یعنی معاملہ سمجھنے سے ہمیں اور دور کر دیا۔ ہمارا خیال تھا ان 2 سے کچھ نہ کچھ تو معلوم ہو جائے گا، وہ ان دونوں کو ہی لے گئے۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم ان کا سراغ لگا لیں گے۔ لیکن جمشید، یہ معاملہ ہے کیا؟ پروفیسر بےتاب ہو کر بولے۔ اس کے سر پیر کا کوئی پتہ نہیں۔ ویسے کیا ڈاکٹر حضرات کی طرف سے ہمیں جانے کی اجازت مل سکتی ہے؟ نہیں، ان کا کہنا ہے کہ ابھی تم لوگوں کو 3 دن تک اسپتال میں رہنا پڑے گا۔ بم کے زہریلے دھوئیں کا تمہارے اعصابی نظام پر کافی برا اثر پڑا ہے۔ ہرگز نہیں، انسپکٹر جمشید نے گھبرا کر کہا۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ 3 دن میں تو مجرم کہیں کے کہیں پہنچ جائیں گے، ہمیں کیس پر کام تو کرنا ہے نا۔ آؤ بھائی چلیں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن لڑکھڑا کر رہ گئے۔ ارے یہ کیا؟ آپ لوگ لیٹے رہیں، ابھی آپ کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے، ایک نرس نے کہا، جو اسی وقت بلڈ پریشر چیک کرنے کا سامان لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہم اسے خطرے کی حالت کے اندر لے آئیں گے، لیکن اگر ہم باہر نہ گئے تو بہت کچھ خطرے کے اندر آ جائے گا، انسپکٹر جمشید نے سنجیدگی سے کہا۔ اس پر تو تینوں بچے بھی حیران تھے کہ انسپکٹر جمشید نے خطرے میں آ جانے کی بات کیوں کی تھی۔ ڈاکٹر انہیں روکنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ بھی ان کے کارناموں سے اچھی طرح واقف تھے اور جانتے تھے کہ جب ملک کی سلامتی پر بن آئے تو وہ بلا کہاں رکنے والے تھے۔ آخر سب کی کوششیں بیکار ثابت ہوئیں اور وہ نکلتے چلے آئے۔ اسی لمحے آئی جی صاحب کا فون آ گیا۔ وہ کہہ رہے تھے، یہ کیا جمشید، تم لوگ اسپتال سے چلے بھی آئے؟ اور کیا کرتے سر، ان کا پروگرام تو ہمیں 3 دن روکنے کا تھا۔ 3 دن تک بھلا ہم اس کیس سے کیسے الگ رہ سکتے تھے؟ اوہو،
یہ بات کیس کی نہیں، تم لوگوں کی حالت کی ہے، اور میڈیکل رپورٹ کے مطابق تمہیں ابھی 3 دن مکمل آرام کرنا چاہیے، ورنہ چلنے پھرنے سے دوران خون بڑھنے کے سبب زہریلے دھوئیں کے اثرات جسم میں پھیلنے اور اس سے تمہارے جگر نکارہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ وہ تو سر ہم کر ہی چکے۔ کیا کر چکے؟ شیخ صاحب کے منہ سے نکلا۔ جی چلت پھرت یعنی چلنا پھرنا۔ اللہ تم سے سمجھے جمشید، انہوں نے جلا کر کہا۔ سر وہ تو ایک دن سبھی سے سمجھے گا۔ آخر اب تم کرو گے کیا؟ اب میں مزید تفتیش اور سراغ رسانی کے ذریعے ان بظاہر بے تکی وارداتوں کے ذمہ داروں تک پہنچوں گا، جیسا کہ اب تک کرتا رہا ہوں، اگرچہ ابھی ہمیں اس کیس کے سر پیر کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اچھا خیر، خود کو بچا کر رکھنا، اس کیس سے مجھے بھی خطرے کی بو آ رہی ہے۔ اللہ اپنا رحم فرمائے، ہمیں واقعی بچ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اور پھر دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہونے کی آواز سن کر انہوں نے بھی موبائل آف کر دیا۔ پھر وہ گھر پہنچے اور سیدھے لائبریری میں آئے۔ صبح کے 6:30 بجنے والے تھے۔ وہ ساری رات اسپتال میں بے ہوش پڑے رہے تھے۔ جلد ہی بیگم جمشید نے کھانے کی مزیدار چیزوں کی ٹرے انہیں پکڑا دی۔ حیرت ہے، کمال ہے، بھابھی اس قدر جلد اتنی چیزیں کس طرح تیار کر لیتی ہیں؟ ابھی ابھی تو سب اسپتال سے آئے ہیں۔ خان رحمان حیران ہو کر بولے، یہ اس کام کی ماہر ہیں۔ انسپکٹر جمشید نے کہا، ان تمام حالات سے تم کس نتیجے پر پہنچے جمشید؟ پروفیسر داؤد نے سوال داغا۔ اس نتیجے پر کہ کوئی ایک شخص نہیں بلکہ کوئی تیز ترار تنظیم ان معاملات کی پشت پر ہے۔ بہت زبردست منصوبہ بندی سے قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ رہا سوال یہ کہ ان وارداتوں کے پیچھے مقصد کیا ہے، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بظاہر تو ان کا مقصد وزارت داخلہ سے وابستہ اہم افسران کے گھروں میں جاسوسی آلات نصب کرنا معلوم ہوتا ہے، اور گھروں کے اندر داخل ہونے کی اس غرض کے لیے انہوں نے گارڈز کو اپنے ساتھ ملایا۔ لیکن نہیں، اچانک ان کے منہ سے نکلا۔ ان کے چہرے پر حیرت دوڑ گئی۔ پھر وہ بولے، ساتھ ملایا نہیں بلکہ وہ پہلے ہی اس سے ملے ہوئے تھے، یعنی وہ اسی کے آدمی تھے۔ لیکن محمود کے منہ سے نکلا۔ لیکن کیا؟ لیکن یہ بات کچھ جمتی نہیں کہ گارڈز پہلے سے اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے یا اسی کے آدمی تھے، کیونکہ جاسوسی آلات نصب کرنے کی ضرورت تو شاید اچانک پیش آئی جبکہ گارڈز وہاں پہلے سے کام کر رہے تھے، لہٰذا یہ بات حلق سے نہیں اتر رہی۔ اور ویسے بھی گارڈز کوئی ان کے ذاتی ملازم تو ہیں نہیں، سرکاری ملازم ہیں، اور ایسے گارڈز کی تعیناتی آج یہاں تو کل وہاں۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن تم یہ بھی تو سوچو کہ پھر انہیں اس طرح ان دونوں گارڈز کو ہماری طویل سے چھڑانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ اس کے جواب میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے محمود کے چہرے پر نظر جما دی۔ محمود گڑبڑا گیا۔ آخر اس نے کہا، اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ دت تیرے کی، جب کوئی جواب نہیں جڑا تو کہہ دیا دال میں کچھ کالا ہے۔ یہاں ہم میں سے کون کہہ رہا ہے کہ دال میں سفید ہے؟ فاروق نے منہ بنایا۔ واقعی میرا بھی یہی خیال ہے کہ تمہیں کوئی جواب نہیں سوجھ رہا، فرزانہ بولی۔ لیکن میں اپنے جواب پر قائم ہوں، محمود نے پرسکون انداز میں کہا۔ قائم ہونے کو اس دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا؟ فاروق ہنسا۔ ہے کوئی تک؟ فرزانہ جلا اٹھی۔ میرا خیال ہے پہلے محمود کو موقع دیا جائے۔ محمود اپنی بات کی وضاحت کر دو۔ جی ضرور، کیوں نہیں؟ ان گارڈز کو چھڑا لے جانے کے انداز نے آپ کو چونکا دیا ہے۔ اس سے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ وہ دونوں گارڈز سیاہ پوش اور اس کی پشت پر کار فرما کسی تنظیم کے آدمی ہیں، اور اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تنظیم کافی عرصے سے یہاں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے، اور گارڈز کی تعیناتی کے محکمے میں بھی اس آدمی کے ایجنٹ موجود ہوں گے
جو تنظیم کی ہدایت پر اپنے مخصوص گارڈز کو مطلوبہ جگہوں پر تعینات کرتے رہتے ہوں گے۔ کیا؟ مارے حیرت کے ان سب کے منہ سے نکلا۔ چند سیکنڈ سکتے کے عالم میں گزر گئے، پھر انسپکٹر جمشید نے کہا، بہت خوب محمود، جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں تم بھی 100% اسی نتیجے پر پہنچے ہو، اور اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں عبدالی صاحب کے گارڈز کو بھی چیک کرنا ہوگا، اور میری پیشن گوئی ہے کہ وہ بھی اپنی ڈیوٹیوں سے غائب ہو چکے ہوں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ اٹھے اور باہر کی طرف دوڑ پڑے۔ دوسرے ہی لمحے محمود، فاروق اور فرزانہ بھی پوری رفتار سے دوڑ کر گھر سے باہر آ چکے تھے۔ خان رحمان اور پروفیسر داؤد کو انہوں نے گھر پر ہی ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ اب ان کی جیپ آندھی اور طوفان کی طرح اڑی جا رہی تھی۔ ہم بہت دیر کر چکے ہیں، یہ خیال ہمیں بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ اللہ مالک ہے، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ خطرناک حد تک تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے آخر وہ زاہد نسیم آبدالی کی کوٹھی کے دروازے پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ہی انہوں نے بریک لگائے۔ دروازے پر گارڈز کو نہ دیکھ کر وہ ساکت رہ گئے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، لیکن کیا خبر وہ کسی ضرورت کے تحت اندر آ گئے ہوں؟ فرزانہ بڑبڑائی، معلوم کر لیتے ہیں۔ محمود نے آگے بڑھ کر گھنٹی کا بٹن دبایا۔ کچھ دیر بعد ملازم نے دروازہ کھولا اور انہیں دیکھتے ہی بولا، او یہ آپ ہیں؟ اتنے سویرے سویرے ہیں تو یہ ہم ہی۔ پہلے آپ یہ بتائیں گارڈز کہاں ہیں؟ وہ غائب ہیں، کچھ بتائے بغیر غائب ہیں۔ او، ان کے منہ سے نکلا، اور اسی بات کا انہیں خطرہ تھا۔ نجم الدین نعمانی کے گارڈز کی گرفتاری کے فوراً بعد مجرموں نے اس کوٹھی کے گارڈز کو یہاں سے فوراً غائب ہونے کی ہدایت کی ہوگی۔ تک تیرے کی! اور اس کا مطلب ہے ان لوگوں نے اپنا نیٹ ورک کہاں تک مکمل کر رکھا ہے؟ یعنی ہمارے اہم ترین سرکاری افسروں کے دروازوں پر جو گارڈز موجود ہیں وہ دراصل ان کے آدمی ہیں۔ میرا مطلب ہے ہر آفیسر کی کوٹھی پر تو ایسا نہیں ہو سکتا، البتہ جس آفیسر کی نگرانی کے احکامات انہیں ملے ہوئے ہیں وہاں ایسا ضرور ہے۔ افسوس ہم مجرم سے یہاں بھی پیچھے رہ گئے، فرزانہ کے منہ سے نکلا، اور یہ ایک خوفناک صورتحال سامنے آئی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دروازوں پر ایسے گارڈز موجود ہیں، اور ہم اسی رخ سے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ محمود پر خیال انداز میں بولا، او ہاں، انسپکٹر جمشید نے چونک کر کہا۔ پھر وہ اس ملازم کی طرف متوجہ ہوئے، آپ عبدالی صاحب کو ہمارے بارے میں بتائیں۔ جی اچھا، میں ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتا ہوں، آپ تشریف رکھیں۔ وہ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلا گیا۔ جلد ہی عبدالی صاحب کافی کا کپ ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئے۔ صبح کے 7 بج چکے تھے۔ انہوں نے ان سے مصافحہ کیا، پھر بیٹھتے ہوئے بولے، لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ تیزی سے کام کرنے کے عادی ہیں۔ جی بس ایسی ہی عادت ہے۔ ہم آپ سے آپ کے گارڈز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ان کے غائب ہونے پر میں خود حیران ہوں۔ ویسے میں نے رات کو 11 بجے ان کے اچانک غائب ہوتے ہی متعلقہ سیکشن انچارج کو ان کے غائب ہونے اور متبادل گارڈز کی تعیناتی کے لیے مطلع کر دیا ہے۔ وہ کب سے آپ کے پاس تعینات تھے؟ جب سے یہ عہدہ ملا ہے اور میں اس کوٹھی میں آیا ہوں، یہ گارڈز بھی یہاں تعینات ہیں۔ یہ کوٹھی سرکاری ہے اور وہ گارڈز بھی سرکاری تھے۔ انہیں یہاں کون مقرر کرتا ہے؟ محکمہ۔ اور کون بھیجے گا؟ اور آپ کا تعلق محکمہ داخلہ سے ہے؟ جی ہاں، اس نے کہا۔ آپ نے ان کے غائب ہونے کی اطلاع کس کو دی تھی؟ ملازمین کے معاملات ظہیر اختر رانا کے ذمہ ہیں، ان کو اطلاع دی تھی۔ محکمہ داخلہ کے مرکزی دفتر میں ان کا دفتر ہے۔ پلیز ان کا فون نمبر ہمیں دے دیں۔ زاہد نسیم عبدالی نے نمبر بتایا۔ انہوں نے اسی وقت اسے فون کیا۔ جلد ہی جواب ملا، ظہیر اختر رانا بات کر رہا ہوں، اور میں انسپکٹر جمشید ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔
آپ اس وقت کہاں ہیں؟ میں اس وقت اپنے گھر میں ہوں کیونکہ ابھی دفتر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے۔ اس کے انداز سے تز سا محسوس ہوا تھا۔ آپ گھر میں ٹھہریں، میں آ رہا ہوں۔ اپنا پتہ بتائیں۔ 113 رضی ٹاؤن۔ شکریہ۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور اٹھتے ہوئے بولے، ہم چلتے ہیں۔ میری الجھن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم سب کا یہی حال ہے جب تک کہیں کوئی سرا ہاتھ نہیں آ جاتا۔ ان کے الفاظ درمیان میں رہ گئے۔ اسی وقت ڈرائنگ روم کے اندرونی دروازے سے 3-4 سال کا ایک بچہ اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے میلے سے تھے، تھا بھی ننگے پاؤں۔ کھیلنے کی کوئی گیند نما چیز اس کے ہاتھ میں تھی۔ جو ہی اس کی نظر ان سب پر پڑی، بوکھلاہٹ میں وہ کھیلنے کی چیز اس کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ بے چینی کے عالم میں اسے تلاش کرنے لگا۔ یہ ہمارے گھر کے پرانے وفادار اور با اعتبار ملازم یعقوب علی کا بیٹا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرائے۔ وہی جس نے ابھی دروازہ کھولا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں، اصل میں مجھے اور میری بیگم کو بچے بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ ہے بھی بہت پیارا۔ ہمیں اس بچے سے بہت انس ہو گیا ہے، لہٰذا یہ بلا روک ٹوک گھر میں گھوم پھر لیتا ہے اور ہمارے بیٹے سے کھیلتا رہتا ہے۔ ویسے ان کا کوارٹر کوٹھی کے پچھلے حصے میں ہے۔ او اچھا، یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید آگے بڑھے۔ بچے کی گری ہوئی چیز انہیں گری ہوئی نظر آ گئی تھی۔ وہ انہوں نے اسے اٹھا کر دی اور اس کے گال پر تھپکی دیتے ہوئے ابدالی صاحب سے ہاتھ ملا کر باہر نکل آئے۔ اچانک ان کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آئے، ساتھ ہی فرزانہ کے چہرے پر بھی حیرت نظر آئی تھی۔